تین بھائی اپنے والد کی وفات کے بعد جمع ہوئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ بڑا بھائی بولا، میرا خواب ہے کہ میں شہر کا سب سے امیر آدمی بنوں۔ درمیانے بھائی نے کہا، میری نیت ہے کہ میں ایک عظیم عالم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان بن جاؤں۔ جبکہ چھوٹے بھائی نے ارادہ ظاہر کیا، میری خواہش ہے کہ میں بادشاہ کی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے شادی کروں۔ یہ طے پایا کہ سب مختلف راستوں پر چل پڑیں گے اور 5 سال بعد اسی جگہ ملیں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکے یا نہیں۔ 5 سال بعد جب طے شدہ وقت آیا تو تینوں بھائی دوبارہ اسی جگہ پر جمع ہوئے۔ بڑا بھائی ایک شان و شوکت والے قافلے کے ساتھ آیا اور فخر سے کہا، میں نے اپنا خواب پورا کر لیا، میں بے حد دولت مند بن چکا ہوں اور میری معاشرے میں ایک نمایاں حیثیت ہے۔ درمیانے بھائی کے ساتھ اس کے بے شمار شاگرد تھے۔ وہ بولا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں، اب میں ایک عظیم حکیم اور عالم ہوں۔ لیکن چھوٹا بھائی بالکل اسی حال میں آیا جیسے 5 سال پہلے تھا۔ بڑے بھائیوں نے حیرت سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، جب تم سب چلے گئے تو میں کچھ دن بعد گھر واپس آ گیا اور خود سے کہا، بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں مالدار بنوں یا حکمت حاصل کروں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ نہ کروں اور تم سب کی واپسی کا انتظار کروں تاکہ تم میری خواہش کو پورا کر سکو۔ اب جب کہ تم دونوں نے اپنی منزلیں پا لیں تو آؤ میرے ساتھ چلو اور بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ میرے لیے مانگو۔ بڑے بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں چھوٹے بھائی کے لیے افسوس جھلک رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ چھوٹے بھائی نے بادشاہ سے کہا، میں آپ کی ایک بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں؟ چھوٹا بھائی بولا، میرے 2 بھائی ہیں جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پورے شہر کو سیراب کر دے اور دوسرا ایسا عالم ہے کہ اگر اس کا علم پورے ملک میں بانٹا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور بولا، اگر ایسا ہے تو میں شاہی حکم نامہ جاری کرتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں کی شادیاں ان 2 بھائیوں سے کر دی جائیں جن پر تم فخر کر رہے ہو۔ سبق: جو شخص اپنی زندگی میں محنت نہیں کرتا اور دوسروں پر انحصار کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آخر میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے اور اپنے خوابوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں کسی آوارہ لڑکے سے پوچھو تو کہ تم کیا کر رہے ہو تو جواب ملتا ہے، بڑے بھائی باہر ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں